السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف کے مخارج۔ آج ہم نے سیکھنے ہیں حروف کے مخارج۔ حروف کے مخارج سیکھنے کے لیے حروف کی مخارج سیکھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ جیسا کہ ہم کوئی بھی عمارت تعمیر کرواتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی عمارت ہو، کوئی بھی اس طرح کا کام ہو جس کی ہم نے پہلے بیس بنانی ہو۔ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیس اچھی ہونی چاہیے جی، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم کہتے ہیں بیس اچھی ہونی چاہیے۔ تو وہ جو بیس ہوتی ہے نا، تو وہ جو عربک کی حروف عربک کی جو بیس ہے، تجوید کی جو بیس ہے وہ ہے حروف کے مخارج۔ ہمارے حروف کے مخارج اچھے ہوں گے تو ہماری بیس بھی انشاءاللہ، جب بیس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری تجوید بھی بہت اچھی ہوگی۔ ہم قرآن پاک کو خوش الحانی سے پڑھیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جو تو وہ فوکس ہے وہ اپنا تجوید میں کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ حروف کے مخارج پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جی مخارج میں ہم نے پارٹیشن کر لیا ہے، جو 29 ورڈز ہیں حروف تہجی کے عربک کے، ہم نے ان کے پارٹیشن کر لیا۔ ہم نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ دو حصوں میں ہم نے کیسے تقسیم کیا ہے، ایک ہوتے ہیں باریک حروف اور ایک ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں موٹے حروف۔ تو اب موٹے حروف کو اور جو باریک حروف ہیں ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر لیا۔ ہم نے پہلے کیا سیکھنے ہیں، موٹے حروف۔ جب ہم موٹے حروف سیکھ جائیں گے تو باقی ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں رہے گا۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیلی ان موٹے حروف کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب ڈیلی ہم موٹے حروف کی پریکٹس کریں گے تو باقی سارے ورڈز ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وہ موٹے حروف کیا ہیں، 8 ورڈز جو ہیں وہ موٹے ورڈز ہیں، یعنی کہ 8 جو ہیں وہ موٹے حروف ہیں، اور جو 29 ورڈز ہیں، 21 الفاظ ہیں، وہ باریک ہیں۔ اب ہم نے پہلے سیکھنے ہیں موٹے حروف۔ موٹے حروف جو ہیں اس میں ہے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف اور را۔ اب یہ آگے ہمارے پاس 8 ورڈز، ان کو ہم نے کر لیا سیپریٹ۔ یہ ہم نے پہلے سیکھنے ہیں۔ اچھا جی، پہلے ہم ان کے مخارج دیکھ لیتے ہیں۔ صاد، زبان کا کنارہ جو ہے، جب ہم صاد بولیں گے تو جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے گا۔ زبان کے کنارے کو ہم نے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے جب لگانا ہے تو ادا ہوگا صاد۔ تو یہ کیا ہے، یہ فل ماؤتھ ورڈ ہے، ہم نے اس کو منہ بھر کر ادا کرنا ہے، یعنی کہ یہ پورے منہ بھر کے جب آپ بولیں گے نا ایسے کر کے، تھوڑے سے اپنی ہونٹوں کی شیپ جو ہے تھوڑی سی بالکل لائٹ سی اس کو گول رکھیں گے، صاد، اور آپ کو لگے گا کہ آپ پورے منہ سے ادا ہو رہا ہے، پورا منہ بھر رہا ہے اس میں، صاد۔ تو یہ جو ہے، یہ صاد جو ہے وہ موٹا حروف ہے، یہ منہ بھر کر ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو اس طرح جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ بہت جلدی کور کر لیں گے۔ صاد، بالکل منہ جو ہونٹ ہے نا بالکل وہ گول بھی نہیں ہونے چاہیے، اور تھوڑے سے بس گول ہونے چاہیے، صاد۔ آگے آ جاتا ہے ضاد۔ ضاد جو ہے، ضاد میں زبان کی کروٹ جو ہے، جو دونوں زبانوں کی سائڈوں کی کروٹیں ہوتی ہیں نا، ان کو داڑھوں کے مسوڑوں پر لگائیں گے نا، جب زبان کی کروٹ کو داڑھوں کے مسوڑوں سے جب لگاتے ہیں نا تو ادا ہوتا ہے ضاد، ضاد، صاد، ضاد۔ آگے آ جاتا ہے طا۔ طا جو ہے، جب زبان کے سرے کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے طا، طا۔ یہ بھی فل ماؤتھ ورڈ ہے، یہ بھی منہ بھر کر ادا ہونے والا لفظ ہے، موٹا والا لفظ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضا۔ زبان کے سرے کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی اندرونی کنارے سے لگاتے ہیں، ضا۔ جڑ کے قریب جو جگہ ہے نا، جڑ والی جگہ، ادھر لگائیں گے نا تو پھر ادا ہوگا۔ زبان کے سرے کو سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ کے قریب سے لگانا ہے یا جڑ سے لگائیں گے تو پھر ادا ہوگا ضا۔ طا، اچھا جی، صاد، ضاد، طا، ضا۔
یہ فل ماؤتھ ورڈز ہیں. ہمارے 8 ورڈز ہیں نا. اب یہ جو 4 ہیں نا یہ تو فل ماؤتھ ہی ہیں, ان کو تو پورے کے پورے منہ سے ہی ادا کرنا ہے. اب غین, خا اور قاف جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہیں. جیسے 4 پارٹس ہوتے ہیں نا منہ کے, کسی بھی چیز کے 4 پارٹس ہوتے ہیں تو ہم اس میں سے 3 کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور 1 کو علیحدہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو غین, خا اور قاف ہے یہ وہ 3 حصوں سے ادا ہوگا اور 1 حصہ اس میں سے بچا لیں گے ہم بس. جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس بہت اچھی سی کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے ورڈز دیکھیں گے آپ لوگ خود ہی نکلنے شروع ہو جائیں گے. غائن, غائن جو ہے غائن جو ہے وہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. غائن, غائن, غائن. اس کے بعد آ جاتا ہے خا. خا جو ہے وہ بھی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ حروف حلقی ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے. یہ حروف حلقی جو ہیں وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, یہ بھی ہم انشاءاللہ بہت العزیز بعد میں پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے غائن, خا اور قاف. قاف جو ہے یہ بھی فل ماؤتھ ورڈ ہے. ان کی ادائیگی میں جب ہم قاف ادا کرتے ہیں تو زبان کا جو پچھلا حصہ ہے نا وہ اٹھتا ہے اور نرم تالو کے ساتھ لگ جاتا ہے. قاف, قاف. یہ بھی فل ماؤتھ ورڈ ہے, اس کو بھی منہ گول کر لینا ہے. جو تھوڑی سی منہ کی پوزیشن ہے اس کو گول کی سائڈ, گولائی کی سائڈ پہ لے کے جائیں گے نا آپ لوگ تو پھر ادا ہوگا قاف, قاف. اس کے بعد آ جاتا ہے را. اچھا, یہ کتنے 7 ورڈز ہو گئے ہمارے. صاد, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, خا اور قاف. اس کے بعد آ جاتا ہے را. را جو ہے وہ 2 پوزیشن میں فل ماؤتھ ورڈ ہے, ایک پوزیشن میں نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں زبر زیر پیش ہوتی ہے, عربک میں زبر زیر پیش ہوتی ہے, تو جو زبر اور پیش اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو یہ فل ماؤتھ ورڈ ہے. اس کو اپنے را, را ایسے پڑھنا ہے, را. اور اگر اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہو تو یہ فل ماؤتھ ورڈ نہیں ہے, یہ باریکی ورڈ ہے. لیکن یہ آتا فل ماؤتھ میں کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 پوزیشن پہ یہ ہمیں فل ماؤتھ ملے گا نا. اچھا, را کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑھوں کی مسوڑوں پر جب ہم لگاتے ہیں نا تو ادا ہوتا ہے را. زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑھوں کے مسوڑوں سے جب لگائیں گے تو ادا ہوگا, اور یہ فل ماؤتھ ورڈ یاد کرنا ہے آپ نے, فل ماؤتھ. لیکن صرف اس صورت میں جب اس کے نیچے زیر ہو تو یہ فل ماؤتھ ورڈ لیں گے, را, را. تو اس طرح سے یہ ہمارے کتنے ورڈز ہو گئے ہیں؟ 8 ورڈز. صاد, ضاد, طا, ظا, غین, خا, قاف اور را. ایسے اس کی پریکٹس کریں آپ انشاءاللہ العزیز, دیکھیے گا بہت جلدی آپ اس کو سمجھ جائیں گے. صاد, ضاد, طا, ظا, غین, خا, قاف, را. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.